افتخار معلوم ہوتا ہے۔ اور جو مقاصد اسلام کے ان آیات میں بیان ہوئے ہیں وہی مقاصد ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے بیان فرمائے، اور بالآخر آخری تمنا کا جو اظہار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جماعت اور اس کے ماننے والے سب نور ہو جائیں، ایسا نور جو بلند جگہوں پہ رکھا جائے، ایسا نور جو دور دور تک دکھائی دے اور لوگ اس سے روشنی پائیں۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان سے متعلق پہلے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کی آیت ایسی نہیں جس پر کوئی بات مکمل ہو سکی ہو یا ہو سکتی ہو، کیونکہ جب انسان آیات قرآن پر غور کرتا ہے کوئی نہ کوئی نیا مضمون اس میں سے ابھر آتا ہے، کوئی ایسا پہلو سامنے آ جاتا ہے جو پہلے سامنے نہیں تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور بننے کے ساتھ یہ ایک حقیقت بیان فرمائی ہے جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ محمد پر آسمان سے نور نازل نہ ہوتا اگر وہ خود نور نہ ہوتا۔ بس وہ جو آسمانی نور کے متلاشی ہیں انہیں لازم ہے کہ اپنے اندر ایک نور پیدا کریں، اور یہی وہ مضمون ہے جس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جن کا دل پاک اور صاف نہ ہو، جن کا دل خود ضمیر سے روشن نہ ہو، ان پر آسمان سے بھی کوئی نور نہیں اترا کرتا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ بات بیان فرما کر در حقیقت آپ کی فضیلت کی ایک اور وجہ ہمارے سامنے پیش فرما دی۔ تمام انبیاء پر آپ کو کیوں فضیلت ہوئی؟ ہر نبی پر نور ویسا ہی اترتا ہے جیسا اس کے دل میں ہو، اور جتنا بڑا نور انسان کے ضمیر سے اٹھتا ہے اتنا ہی عظیم الشان شعلہ نور آسمان سے اس پر اترتا ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تمام نبیوں سے بڑھ کر تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے روشن تر نور آپ پر اتارا، اور اس سے خدا تعالیٰ کی عطا کے اندر جو اندرونی ایک عدل پایا جاتا ہے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ ملتا تو عطا سے ہے مگر عطا بھی عدل کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور جیسا کسی کا استحقاق ہو ویسا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالصتاً اللہ کی عطا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس عطا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ خود ایک نور تھا، اور اس نور کے سے ملتا جلتا اس کے مطابق اس کی شایان شان، اس کی شان بڑھانے والا ایک اور نور آسمان سے اترا، تو وہ وجود نور علی نور بن گیا۔ پھر فرماتا ہے جیسے لوگ روشنی کی تلاش میں جن کے ہاں اندھیرا ہو بعض دفعہ دور دور چلے جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، کہیں کوئی بتی جل رہی ہو تو اس سے اپنا دیا روشن کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا، آگ کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑی پر ایک روشنی دیکھی، اپنی زوجہ مبارکہ سے کہا کہ میں چلتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ مل جائے تو ہم اپنا گھر بھی روشن کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور آپ کو عطا ہوا جس کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی ایک طور کے طور پر پیش ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے وہاں تو ایک موسیٰ نے ہدایت پائی تھی اور پھر آگے جاری کی تھی، محمد مصطفیٰ کا دل ہی وہ طور ہے جس پر روشنی دیکھ کر نور تلاش کرنے والے اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور ان میں سے پھر اللہ انتخاب فرماتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں دیتا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، پھر جس کو چاہتا ہے اس کو اس نور تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس میں بھی اس کی صلاحیتیں دیکھتا ہے۔
پھر وہی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ ہدی للمتقین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کو پہچاننے کے لیے کچھ اندرونی رفتیں بھی چاہیے. آپ کے نور سے نور حاصل کرنے کے لیے کچھ اندرونی صلاحیتیں درکار ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہر شخص کو محمد رسول اللہ تک رہنمائی نہیں فرماتا، بلکہ اس کے دل کا نور ہے جو فیصلہ کن بنتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرماتا ہے یہ نور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک تار میں خرابی کی وجہ سے تقریباً 5-6 منٹ پہلے آواز نہیں جا سکی، لیکن 5-6 منٹ پہلے بتانا تھا. اب وہ اتنی دیر بعد کیوں بتایا؟ اب میں سارا خطبہ وہاں سے دہراؤں، یہ تو اب مناسب نہیں ہے، کافی وقت گزر چکا ہے. بہرحال آئندہ اگر آپ کے ہاں کیسٹ بن رہی ہو تو آئندہ اس خطبے کا پہلا حصہ پھر کسی وقت دکھا دینا اگلے جمعے میں. اس اعلان کے بعد ابھی بھی ایک اور آواز آ رہی ہے بیچ میں، اس کو بند کروائیں. جو ترجمہ ہو رہا ہے شاید وہ یہاں بھی سنائی دے رہا ہے. ایک تار کی نہیں، 2 تاروں کی خرابیاں ہیں. بہرحال لو پھر ترجمے کی آواز یہاں تک براہ راست پہنچ رہی ہے، یہ عجیب بات ہے. خیر ہو جاتی ہیں غلطیاں بھی، اللہ معاف فرمائے. مگر وہ جب میں بات بیان کر رہا ہوتا ہوں تو اس سے خلل واقع ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے یہ ایک طور کے نور کی مثال بن گیا، اور وہاں سے پھر صحابہ نے، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس نور سے اپنے دلوں کے نور روشن کیے. اور وہ نور جو محمد مصطفیٰ کے دل میں پر اترا تھا اور نور علی نور کا منظر دکھا رہا تھا، اللہ فرماتا ہے پھر اچانک فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ نور ان سب گھروں میں چمکنے لگا جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرما رکھا تھا کہ ان کو بلند کرے گا. یا اس کا مطلب یہ بنے گا اذن اللہ ان ترفع ویذکر. بعضوں نے اس کی ضمیر پچھلی آیات کی طرف پھیری ہے، مگر میرے نزدیک یہاں بیوت ہی دراصل ضمیر کا مرجع ہیں. مراد یہ ہے ان گھروں کی طرف وہ نور چلا گیا، ان گھروں میں بسنے لگا، ان گھروں میں کو روشن کر دیا جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا ان ترفع، کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، ان گھروں کو بلند کیا جائے گا. اور کیسے بلند کیا جائے گا؟ یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام بلند کر کے. تو نور کی حقیقت بھی ہم پر کھول دی. نور کی حقیقت ذکر الہی ہی ہے. جن گھروں میں ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی ہوں وہاں خدا کا نور اترتا ہے اور ان گھروں کو بلند کر دیتا ہے، ان کو رفتیں عطا کر دیتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبحوں کے وقت بھی اور شاموں کے وقت بھی. وہ گھر ذکر الہی سے بھرے رہتے ہیں. اس مختصر تشریح کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کی طرف آتا ہوں جو آج کے شائع ہونے والے انٹرنیشنل فضل کے پہلے صفحے پر طبع ہوئی ہے. چونکہ یہ ایک مشکل عبارت ہے، اسے ٹھہر ٹھہر کر سمجھانا پڑے گا. عام اردو جاننے والے بھی اس عبارت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اور سرسری نظر سے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تفصیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کا مضمون آپ پر واضح کیا جائے. آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ بیت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین. اب یہ فقرہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بعض جو یہاں کے بچے ہیں یا امریکہ سے ایک بچہ سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آئی کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ چلا کیا کہا جا رہا ہے.
بہتوں کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اور بھی جو عام زبان کی باتیں ہیں وہ بھی گہرائی میں ہیں، اس لیے سطح سے وہ دکھائی نہیں دیں گی۔ فرماتے ہیں یہ بیعت کا سلسلہ جو ایک ایسی متقیوں کی جماعت اکٹھا کرنے کے لیے جاری فرمایا گیا ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے، یہ مراد ہے اس بات کی جو میں نے فقرہ پڑھا تھا، یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے۔ ترجمہ بھی ساتھ ہی مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا، وہ لوگ جو متقی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلایا گیا ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے، تاکہ ایسے متقیوں کا ایک بڑا گروہ تمام دنیا پر اپنے نیک اثرات قائم کرے اور ان کی حالتیں بدلے، اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت اور نتائج خیر کا موجب ہو۔ یہاں اتفاق کا لفظ ایسا ہے جس پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ اتفاق کا تو سب کو سمجھ آ گیا ہو، اتفاق لفظ تو اکثر کو سمجھ آ گیا ہوگا، مگر اس کی اہمیت کتنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر الہی جماعتوں سے اتفاق اٹھ جائے تو ان کی تمام برکتیں جاتی رہتی ہیں، وہ جو ہوا بندی ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، دشمن پر ان کا رعب باقی نہیں رہتا، اور ان کے اندر تاثیر کی طاقتیں باقی نہیں رہتی۔ بس اگر مقصد یہ ہے کہ دنیا پر ان کی نیک صلاحیتیں اثر انداز ہو جائیں تو لازم ہے کہ جماعت ایک ہاتھ پر ایک مٹھی میں اکٹھی رہے۔ جہاں جہاں بھی جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہاں سے تمام برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور کئی مثالیں میں نے پہلے اس سے پیش کی ہیں، بعض خطبات اس موضوع پہ دیے، مگر بہت سے بد نصیب ہیں جو نہیں سمجھتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جماعت احمدیہ کی تمام برکات کو اتفاق سے وابستہ فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسے عارف باللہ کا کلام ہے جسے خدا نے خود ہدایت دی ہے، جسے مہدی کہا جاتا ہے، جس کی ہدایت کی راہ آسان کرنے کے لیے آسمان سے دو گواہ ظاہر ہوئے جو پہلے کبھی کسی سچے کی حق میں ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، آپ کے کلام کو غور سے پڑھنا، غور سے سننا اور غور سے سمجھنا چاہیے۔ ابھی بھی ایسی جماعتوں کے متعلق شکایتیں ملتی رہتی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ دونوں طرف کے لوگ نہایت متقی بن کے مجھے خط لکھتے ہیں۔ ابھی جرمنی کی بعض جماعتوں کے متعلق امیر صاحب بیچاروں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اصلاح ہو جائے، لیکن وہ باز ہی نہیں آتے۔ کچھ سفلہ مزاج لوگ ایسے ہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے جو ابھارتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، اور ہر ایک جو خط لکھتا ہے وہ ایسا متقی بن کے لکھتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو بڑا امام بننے والا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا دل کتنا صاف ہے۔ ایسے خبیث لوگ ہیں سامنے، ایسے گندے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آ رہے مجھ سے لڑنے سے، اور جواب میں وہ دوسرا لکھتا ہے، کہتا ہے دیکھیں ہم نے ہر بات تسلیم کر لی امیر صاحب کی، ہر اچھی بات کا اس بات میں جواب دیا، مگر یہ بدبخت جو ہیں یہ ٹھیک ہونے والے نہیں۔ جب تک ان کو اٹھا کر باہر نہ نکال دیا جائے اس وقت تک ہماری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ دونوں کے دلوں میں بدبختی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح صرف ایک ہی کا قصور ہو اور اتنا لمبا عرصہ فساد چل جائے۔ جو لوگ ہیں وہ فسادوں پر غالب آ جایا کرتے ہیں، ان کا تقوی، ان کا انکسار بدیوں کو زائل کر دیتا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اتفاق کا نسخہ پیش فرمایا ہے، اگر اس نسخے کو سامنے رکھیں تو ایک لمحہ بھی یہ لڑائی جاری نہیں رہ سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو۔ اگر تم میرے ہو، مجھ سے وابستہ ہو، تو ایک کام کرو، سچے سمجھو اپنے آپ کو بے شک، لیکن تزلل جھوٹوں والا ہو، ایسے آدمی کی طرح گر جاؤ زمین پر اور انکساری دکھاؤ
جیسے جھوٹے پر جب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ جھکتا ہے اور معافیا مانگتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کہو، کیونکہ سچے ہو کر اپنے آپ کو جھوٹا تو کہا نہیں جا سکتا، اس لیے سمجھتے رہو سچا۔ یہ نہیں فرمایا، میں اس سے روکتا نہیں تمہیں، کوئی تو سچا ہوگا، ہو سکتا ہے بیچ میں سے۔ کیسی پاکیزہ نصیحت ہے، اس فقرے پر غور، اس کی بناوٹ پر غور کر کے دیکھیں کتنا عظیم عرفان رکھتا ہے اپنے اندر۔ فرماتے ہیں سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو، جھوٹا نہ بنو لیکن تزلل وہی ہو، گر جاؤ، انکساری دکھاؤ کو ہمارا ہی قصور ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ نسخہ استعمال نہیں کرتے اور جھوٹے بھی سچے بن رہے ہوں تو پھر کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ جب جھوٹے سچے بنتے ہوں تو پھر کبھی جھگڑے طے نہیں ہوتے، اور وہ فریق دونوں جن میں تکبر پایا جاتا ہو، جن میں انانیت ہو، جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو نیچا دکھائیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا، ان کی آگ نہیں بجھتی، وہ آگ دوسرے سینوں کو بھی جلاتی ہے۔ اور آگ اور نور میں ایک فرق ہے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان پر غور کریں تو وہ نور ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، آگ کی طرف نہیں بلایا جا رہا۔ حضرت موسیٰ آگ سمجھ کر گئے تھے تو میرا نور ہی تھا، اور نور ہی ہے جو زندگی بخشا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور تھے، اور یہ نور گھروں میں پھیلا ہے۔ اگر تمہارے سینے جل رہے ہوں، ان میں بغض ہو، ان میں حسد ہو، ان میں تکبر ہو، ان میں سفلہ پن ہو، تو پھر دوسرے دلوں میں آگ لگاؤ گے، نور نہیں پھیلا سکتے۔ بس اتفاق کی برکت جو مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں بغیر اتفاق کے، اور ایسے اتفاق کے بغیر جس کی طرف مسیح موعود بلاتے ہیں، ہمارا نور دنیا میں پھیل نہیں سکتا، ہماری طاقتیں آپس میں الجھ کے ختم ہو جائیں گی۔ بس آج جب کہ میں آپ کو بڑی بار بار دعوت اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں کہ وہ دن آ گئے ہیں جب کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تیزی سے مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پھیلے۔ رفتاریں تبدیل کی جا چکی ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں جو آپ کی تائید میں چل رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپس میں الجھ کر آپ نے ان برکتوں سے فیض نہ پایا اور اپنی عمریں گنوا بیٹھے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی نحوست ہے کہ جن کے حصے میں آئے وہ نہ پیدا ہوتے تو اس سے بہتر تھا، اور بہت بہتر تھا۔ اب سنیے، مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت، نتائج خیر کا موجب ہو۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا وہ خیر کا موجب ہو؟ ایک عام آدمی کی تحریر ہو تو اس کا دماغ یہاں اتفاق کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اس نے جب کہہ دیا کہ بھاری جمعیت اثر ڈالے تو بیچ میں اتفاق کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ عارف باللہ کا کلام ہے، وہ جس سے خدا ہم کلام ہوتا تھا، جس کو نور عطا کرتا تھا، آپ کے کلام کو زندہ فرماتا تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ۔ اب دیکھیں توحید سے کس طرح اس کو جوڑا ہے اتفاق کو۔ وہ کہتے ہیں اپنے واحدہ کلمہ جو سب میں مشترک ہے اور جو کلمہ توحید کی طرف بلا رہا ہے، اس سے برکت پائیں، اس پر متفق ہونے کے بعد اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں۔ تو توحید کا اتفاق سے جو ہمیں جماعتوں کے اندر ملنا چاہیے، جو بعض جگہ نہیں دکھائی دیتا، ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ اگر آپ موحد ہیں تو آپ میں لازماً وہ صفات پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں بکھری ہوئی جمعیتیں بھی دوبارہ جمعیت اختیار کر جائیں۔ لیکن وہ لوگ جن کی نحوست سے جمعیتیں بکھرنے لگتی ہیں وہ مشرک ہیں، ان کا توحید سے کوئی تعلق نہیں۔
اور جب میں مشرک کہتا ہوں تو پورے یقین کے ساتھ اس مضمون کو سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے نفسوں میں بت بنا رکھے ہیں، ان کی انانیت ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، دن رات انا کے سوا ان کو کسی کی عبادت کی ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اپنی اور اپنی اولاد کی انا ایسی غالب آ جاتی ہے کہ جب اختلاف ہوں تو اپنے بھائی پر شدید ظلم کرنے پر تل پڑتے ہیں، اور اپنے بیٹا اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو بھیجیں گے کہ اس کو مار مار کے اڑا دو، وہ ہوتا کون ہے جو ہمارے سامنے سر اٹھائے، اور سمجھتے ہیں کہ اب دیکھو ہم بڑے ثابت ہوئے کہ نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کلمہ واحدہ کی طرف بلایا ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، بین ہی حقیقت ہے کہ توحید سے رشتہ جوڑو گے تو اتفاق ہوگا، توحید سے رشتہ کاٹو گے تو مشرک بن جاؤ گے، اور مشرکوں کی طرح پھر خدا تم سے سلوک کرے گا، پھر تربتر ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری طاقت باقی نہیں رہے گی، کوئی نور تمہارے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں، مشرک جس طرح آگ کی پوجا کرتے ہیں، تم آگ کے پجاری بن جاؤ گے، اپنے نفس کے غضب کی آگ کی پوجا کیا کرو گے، اور لوگوں پر بھی یہی عذاب، آگ کا عذاب بھڑکاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل اور بے مصرف مسلمان نہ ہوں، ایسے نہ ہوں جن میں سستی پائی جاتی ہو، جو بخل سے کام لینے والے ہوں اور بے مصرف ہوں، کوئی فائدہ ان کا نہ ہو، اور نہ نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور ناانصافی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو اگر تفرقہ نہ ہوتا تو آج ناممکن تھا کہ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب دنیا میں دکھائی دیتا۔ تمام ترقی کی رو اگر رکی ہے تو ہر قدم پر تفرقے کی وجہ سے رکی ہے۔ اگر جمعیتوں میں انتشار پیدا ہوا ہے تو ہر قدم پر اس تفرقے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جو شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے تفرقہ اور ناانصافی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے۔ اب جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیا۔ وہ لوگ جن کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا کرنے والی باتیں بد کرتے ہیں، ان کی زندگی پر غور کر کے دیکھ لو، بدعمل فاسق لوگ ہیں۔ اگر ان کا فسق دکھائی نہ بھی دیتا ہو تو ہیں وہ فاسق ہی، کیونکہ جو اندرونی طور پر اپنی عبادت ہی کرتا رہے اس سے بڑا فاسق اور کون ہو سکتا ہے۔ شرک اور فسق دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فرماتے ہیں اسلام کے چہرے پر داغ لگاتے ہیں۔ اب جہاں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں وہاں بعض دفعہ غیر احمدی مجھے لکھتے ہیں خط اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جماعت ہے، کہتے ہیں ہم جماعت میں تو نہیں مگر جماعت سے ایک تعلق رکھتے تھے، ایک محبت اور احترام کا رشتہ تھا، مگر ان لوگوں کو دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں ہیں تو گھن آتی ہے، اور یقین نہیں آتا کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ منسلک ہو کے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ پھر تانا دے کر دور بھی ہٹ جاتے ہیں، مگر بہت سے شرفاء ہیں جو بات سمجھتے ہیں کہ یہی ایک دو گندے لوگ ہیں، مگر ویسے جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک سرسبز درخت ہے، لیکن داغ لگانے والے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ اس ماحول میں وہ لوگ جن کو جماعت احمدیہ سے واقفیت نہیں ہے ان پر ان کا کیا اثر پڑتا ہوگا۔ ان لوگوں کا اثر نہ پڑنا ایک خیر اور برکت ہے، الحمدللہ کہ ان کا اثر نہیں پڑتا، ورنہ اگر یہ احمدی بنائیں گے تو کیسے منحوس چہروں والے احمدی بنائیں گے۔ ایسے ذلیل اور رسوا احمدیوں کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شکر ہے کہ ان میں تبلیغ کی برکت بھی نہیں ہے، پھیلنے کی برکت سے محروم ہے، کیونکہ اگر بنائیں گے تو اپنے جیسے بنائیں گے، بس ایک بدکار آدمی کا اولاد سے محروم رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت نوح نے جو اللہ تعالیٰ سے کہ حضور التجا کی، اس میں ایک یہ بات بڑی حکمت کی بیان کی کہ اے خدا ان سب کو اٹھا لے، کیونکہ اب یہ
فاسق اور فاجر جنیں گے. میں دیکھ چکا ہوں ان میں نیک لوگ جننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی. بس اس قوم کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ جو آئندہ فاسق و فاجر نسلیں پیچھے چھوڑ کر جانے والی ہوں. تو کتنی پر حکمت دعا ہے. بس یہ بھی شکر ہے کہ جو جن جماعتوں میں اتفاق نہیں ہے وہاں سے تبلیغ کی برکت ویسے ہی اٹھ جاتی ہے، ورنہ اپنے جیسے ہی پیدا کریں. فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی ضرورت ہے. یعنی نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ غرض نہیں ہے. کہتے نہ تو مجھے اس قسم کے کاہل اور بدعمال اور فاسق فاجر چاہیے جو افتراق پیدا کر دیتے ہیں اور ہر طرف بغض پھیلا دیتے ہیں اور ان کے اندر نشو و نما کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. کہتے نہ مجھے ایسے نیک لوگ چاہیے جو گوشوں میں موج مار کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی بھلائی سے، دنیا کی خیر و شر سے بالکل تعلق کاٹ لیں. ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر وہ نیک ہوں گے تو اپنے گھر میں اپنے لیے ہوں گے، اسلام کو کیا فائدہ ان سے پہنچ سکتا ہے. بس فرماتے ہیں مجھے ایسے بھی نہیں چاہیے، مجھے مجاہد مراد یہ ہے، مجاہد میدان عمل میں نکل جانے والے لوگ چاہیے، نکل کھڑے ہونے والے لوگ چاہیے. فرماتے ہیں اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے وہ کچھ جوش نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں. یعنی کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جاویں. یہاں غریبوں کے ساتھ کوئی مذہب بیان نہیں فرمایا. ہر غریب کا ایک ہی مذہب ہے، غربت ہے. وہ فرمایا وہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں. یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہو. جو شخص غریبوں کا ہوتا ہے اور یتیموں کا درد رکھتا ہے وہی اعلیٰ قدروں کے لیے قربانی کا مادہ رکھتا ہے. یاد رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دو الگ الگ باتیں اتفاقاً بیان نہیں فرمائیں. وہ دل جو غریبوں کی ہمدردی سے آ رہی ہے، وہ دل جسے یتیم کا دکھ محسوس نہیں ہوتا، وہ خدا کے کاموں پر فدا ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا. فدائیت کے لیے دردمندی چاہیے. پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی، پھر اسے توفیق ملتی ہے کہ اعلیٰ قدروں کے لیے وہ قربانیاں پیش کرے. تو فرمایا جو دنیا میں قربانیوں کا مادہ ہی نہیں رکھتا، جسے پتہ ہی نہیں کہ دکھ ہوتے کیا ہیں اور ان میں شریک ہونے کے لیے اس میں بے قرار طلب نہیں پائی جاتی، اس نے خدا کے کیا کام آنا ہے. بہت ہی عظیم تحریر ہے. اس کا ایک ایک لفظ آسمان سے کے نور سے لکھا گیا ہے، اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ اس کا اس آیت نور سے گہرا تعلق ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی. فرماتے ہیں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے. اب یہ عبارت بظاہر عام لفظوں کی ہے، کوئی بہت مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. فرماتے ہیں اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، ان کی برکتیں دنیا میں پھیلیں. یہ تو صاف بات ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. جس میں برکتیں ہیں وہ پھیلیں گی، لیکن کچھ ایک شرط لگائی گئی ہے آخر پر جو بہت ہی قابل غور ہے. اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا
پاک چشمہ ہر یک دل سے نکلے لیکن الگ الگ نہ پھیلے، ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ یعنی اب یہ وقت نہیں ہے جب خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں اتحاد پیدا کیا کرتا ہے اور اور الہی جماعتیں بنایا کرتا ہے تو انفرادی نیکیاں پھر کام نہیں آتی ہیں اور بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہر چشمہ جو پہاڑوں سے پھوٹتا ہے وہ الگ الگ راستے بنا لے اور مل کر ایک دریا کی صورت اختیار نہ کرے تو اس کا فیض دنیا میں پھیل ہی نہیں سکتا، اس میں وہ عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑے بڑے عظیم کام جو دریا کر کے دکھاتے ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے چشمے کبھی بھی دکھا نہیں سکتے۔ جو پہاڑوں کے چھاتیاں چیری ہیں دریاؤں نے اور عظیم وادیاں پیدا کی ہیں اور انسانی فائدے کی اور انسانی بقا کے بہت سے فائدے کہنا چاہیے ان دریاؤں سے وابستہ ہیں، اگر یہ اکٹھے نہ ہوتے تو وہ فائدے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بس مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ برکتیں تو پھیلیں گی، یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نیک ہو تمہاری برکتیں پھیل رہی ہیں بس کافی ہے۔ آج اسلام کو ایک اجتماع کی ضرورت ہے اور مثال کیسی پاک دی ہے، دلوں سے محبت کے چشمے پھوٹیں گے تو صحیح، وہ تو نہیں رکتے، لیکن اگر الگ الگ رہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں جو تصور لیے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے۔ بس یہ وہ دریا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہایا ہے، اور یہ وہی دریا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرے ز بحر کمال محمد است۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری کردہ فیوز کا ایک قطرہ تھا جو دریا بنایا گیا ہے، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ بس قطروں سے بات نہیں بنے گی اگر وہ الگ الگ ہی برستے رہیں، ان قطروں کا دریا بننا ضروری ہے، اور اس کا یہی طریق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے، محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی پاک تعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہرا دے۔ اب یہ عبارت بھی اکثر عام اردو دان سمجھ نہیں سکتے۔ دو باتیں اکٹھی بیان فرمائی ہیں، ایک مسیح موعود اور مہدی موعود کی ضرورت اور دوسرے خدا کے فضل پر زور۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو فیوز کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، جو دریا بن رہے ہیں، یہ ہیں تو فضل اللہ کے، لیکن یہ فضل ان فضلوں کے لیے اس نے مجھے وسیلہ بنا دیا ہے، اور وسیلہ اس طرح بنایا کہ مجھے تمہاری بے انتہا فکر ہے اور میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اور ان دعاؤں کی برکات ہیں، اور جس غم میں میں گھلا جاتا ہوں یہ اس غم کی خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا نشان ہے کہ اللہ کے فضل تم پر اتر رہے ہیں یا اتریں گے۔ یہ مضمون ہے جو اس عبارت میں اس فقرے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اب دوبارہ غور سے سنیے، اپنے فضل، محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہرا دے۔ جہاں جہاں بھی لوگوں کے دلوں میں پاک صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ میری دعاؤں اور میری توجہات کو ان کے ابھر کے نکل آنے اور نکھر آنے پر ایک وسیلہ بنا دے، اور اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلودگی کے ازالے کے لیے رات دن کوشش کرتا رہوں۔
جو اللہ تعالیٰ امام قائم فرماتا ہے اس کو یہ ہمدردی کا جوش عطا کرتا ہے، اور اس ہمدردی کے جوش کا بنی نوع انسان کی ہمدردی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وہی مضمون ہے جو جس کا پہلے بھی ذکر گزرا تھا، اور اسی مضمون کو اپنی نسبتاً اعلیٰ عرفہ شان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک عام طالب حق کے تعلق میں غریبوں سے ہمدردی، یتیموں سے ہمدردی کا ذکر تھا، اب اس کا ذکر ہے جسے خدا نے ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی بات سے باندھا جا رہا ہے، ہمدردی اور جوش کے ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں آپ دیکھیں گے کس طرح غریبوں کے لیے اپنا کھانا بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے، بعض دفعہ چنے کھا کر گزارے کر لیے، بعض دفعہ فاقہ کر لیا کرتے تھے۔ بے انتہا طبی جوش تھا غریبوں کی ہمدردی کا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غریبوں کی ہمدردی کبھی بے فیض نہیں رہتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم غریبوں کے ممنون احسان ہو، تم ان کے اوپر جو رحم اپنی طرف سے کرتے ہو یا ان کے خیال کرتے ہو، انہی کی وجہ سے تو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے۔ غریبوں کو نکال دو تو ساری سوسائٹی غریب ہو جائے گی۔ غریبوں کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی خدمتیں ہیں جو قوم کو دولت عطا کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ممنون احسان نہیں، تم ان کے ممنون احسان ہو۔ مگر روحانی دنیا میں بھی غربت کا احسان ہے ایک قسم کا۔ جو غریبوں سے تعلق جوڑے، اللہ اس سے تعلق جوڑتا ہے، اور جتنا کسی کے دل میں زیادہ ہمدردی ہو اتنا ہی اس کو بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام دوبارہ اس مضمون کو اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ کہ دعا کے لیے میرے دل میں بڑا جوش ہے تمہارے لیے، دوسرے تمہارے لیے بے انتہا دل میں ایک ہمدردی کا جوش پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی اس کے بعد، مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلودگی کے ازالے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہوں۔ ان کو جو کچھ بھی گناہوں سے وہ گندے ہو گئے ہیں، جو ان کے ساتھ غلاظتیں چمٹ گئی ہیں، اس کو آلودگی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں جوش خدا نے پیدا کر دیا ہے کہ دن رات ان کو دور کرنے کی اور پاک و صاف کرنے کی کوشش کرتا رہوں، اور ان کے لیے وہ نور مانگوں جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جس کا ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا گیا تھا، جس کے بغیر دنیا میں انقلاب برپا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی محمد رسول اللہ کا نور جس سے دوسرے گھر روشن ہوئے تھے۔ جب وہ روشن ہوئے تو ان کے مرتبے بلند کیے گئے، ان کو عرفہ کیا گیا، دو وجوہات سے۔ ایک اس لیے کہ وہ نور اپنی ذات میں یہ خاصیت رکھتا ہے کہ جس گھر میں ہو وہاں اس کو بلند کر دیتا ہے، اور ذکر کی بلندی سے اس کا تعلق ہے، پر جہاں ذکر بلند ہوگا وہاں وہ نور بھی بلند ہوگا۔ دوسرا اس لیے کہ بلند ہوگا تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگ جس نے موسیٰ کو متوجہ کیا تھا وہ بلندی پر چمکی تھی تو اس کو پتہ چلا، اگر کسی گڑھے میں پڑی ہوتی تو موسیٰ کو کیا فائدہ پہنچتا اور بنی اسرائیل کو کیا فائدہ پہنچتا؟ وہ تاریخ ہی بے نور ہو کے رہ جاتی، جس تاریخ کا آغاز موسیٰ سے شروع ہوا تھا۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ وہ نور ہے جو میں مانگ رہا ہوں، جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور بالطبع خدا تعالیٰ کی راہوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ پاک انقلاب ہے جس کے بغیر ہم دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ خدا کی راہوں سے محبت کرنا اور بات ہے، بالطبع خدا کی راہوں سے محبت کرنا کچھ اور بات ہے۔ بالطبع کا مطلب ہے جس طرح آپ بھوکے ہوں تو کھانا اچھا لگتا ہے، پیاس لگی ہو تو پانی کی طرف لپکتے ہیں، کسی چیز کی تمنا ہو، اس کی بھوک ہو تو از خود اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا بالطبع خدا کی راہوں سے محبت کریں، ان کو بتا کر نہ لانا پڑے، ان کو سمجھا کر یہ راہیں نہ دکھائی جائیں۔
ان کا دل ایک طبی جوش کے ساتھ ان راہوں کی طرف متوجہ رہے اور دیکھتے رہیں کہ کہاں وہ راہ نظر آئے تو اس پر دوڑیں اور اس پر قدم ماریں. اور ان کے لیے وہ روح القدس طلب کروں جو ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے. اب بتائیے، ربوبیت تامہ کا مطلب ہے وہ ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت رب ہے، چونکہ اس لیے اس کی طرف اشارہ اس کی صفت ربوبیت سے کیا گیا ہے. اب رب کا معنی سارے جانتے ہیں، پالن ہار، سب کا خیال رکھنے والا، رزق عطا کرنے والا. فرمایا اس کی ربوبیت جو تامہ ہو، وہ کیا کرے؟ عبودیت خالصہ کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے. کیا چیز؟ روح القدس. اب روح القدس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، ایک فرشتہ جو جبرائیل کہلاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں. ان کو روح القدس کے نام سے ہی دماغ اس طرف چلا جاتا ہے. لیکن ایک روح القدس ہے جو دل سے پیدا ہوتی ہے. وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا ہے وہ ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، اور روح خبیث کی تکفیر سے ان کی نجات چاہوں. یہ میری طلب ہے، یہ میری مراد ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے. اب بتائیے پھر بھی کیا سمجھے ہیں؟ مطلب ہے اب یہ نہ بتائیں جو میں بولنا مناسب نہیں، ایک محاورہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. غور کریں تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے ہوگی یہ ربوبیت کیا ہے، اور ربوبیت تامہ کیا چیز ہے، اور پھر عبودیت خالصہ کیا چیز ہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہر لفظ کا اشارہ قرآن کریم کی طرف ہوتا ہے، اور ان تفاسیر کی طرف ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں. آپ کا سارا کلام بھی قرآنی ہے، بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مطالب بیان فرمائے ہیں ان کی جڑیں قرآن میں تلاش کرو گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. اس مضمون کا سورہ فاتحہ سے تعلق ہے. رب العالمین کا ایک عام تصور ہے، لیکن اس کا تامہ تصور یہ ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے. اس کی تامہ سمجھ یعنی مکمل سمجھ تب آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے. ہر انجام کا مالک ہے، وہ تمام انجام اس کے قبضہ قدرت میں ہے. آغاز بھی اس سے ہوا ہے، انجام بھی اس کی طاقت اور اس کے فیصلے کے بغیر ممکن نہیں. اور ان دونوں کے درمیان جو رب ہمیں ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت کر کے لے جا رہا ہے، اس کی صفاتیں وہ رحمان بہت ہے، بڑی رحم کرنے والا ہے، ہماری غفلتوں سے بار بار درگزر فرماتا ہے. اور رحیم ہے جو بار بار فضل لے کر آتا ہے، بار بار ہمیں رحمت عطا فرماتا ہے. یہ رحمت تامہ ہے. تو عبودیت خالصہ کیا ہوئی؟ ایاک نعبدو، اے ہمارے رب صرف تجھ کو چاہتے ہیں. خالص کا مطلب ہے جو اور کسی کی نہ ہو، صرف ایک کی ہو جائے. تو فرمایا روح القدس ان دو کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے. جب تم ایاک نعبدو کہو گے اور ذہن میں وہ ربوبیت تامہ ہوگی جس کا تعارف سورہ فاتحہ کروا رہی ہے، رب العالمین جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، تو پھر دیکھو تمہارے نفس سے ان دونوں کے ملنے سے کیسی روح ہے، وہ پاک روح پیدا ہوتی ہے جسے روح القدس کہا جاتا ہے. اور آگے پھر اس مضمون کو اسی طرح بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں اور روح خبیث کی تکفیر سے ان کی نجات چاہوں جو نفس امارہ اور شیطان کے تعلق شدید سے جنم لیتی ہے. اب سورہ فاتحہ جب آپ کو کہتی ہے کہ ایاک نعبدو کی دعا کرو، اپنی عبادت کو خدا کے لیے خالص کر لو، یہ عبادت خالصہ ہو گئی. اس کے نتیجے میں سب سے پہلی کیا چیز عطا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ دے جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے.
اور وہی روح القدس کا رستہ ہے۔ روح القدس محمد رسول اللہ کے رستے پر ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کرو گے تو پھر تمہیں روح القدس عطا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اپنی عبودیت کا خالص تعلق تمام ربوبیت سے جوڑ لو، اس کے نتیجے میں تم اس لائق ٹھہرو گے کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو اور تمہیں روح القدس عطا ہو۔ اور خبیث چیزوں سے نجات کی بھی یہی راہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اس دعا میں یہ بھی بات شامل کرتا ہوں اور روح خبیث کی تکفیر سے ان کی نجات چاہوں جو نفس امارہ اور شیطان کے تعلق شدید سے جنم لیتی ہے۔ اب مغضوب اور ضالین کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو نفس امارہ کے غلام بن گئے اور جو شیطان سے شدید تعلق جوڑ لیتے ہیں، وہی ہیں جن کا ذکر فرمایا گیا ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں سے نہ ہو جائیں ہم۔ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ سو میں بتوفیق تعالی کاہل اور سست نہیں رہوں گا۔ میں اللہ سے توفیق پاتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں جماعت سے کہ میں کاہل اور سست نہیں رہوں گا، اور اپنے دوستوں کی اصلاح طلبی سے جنہوں نے اس سلسلہ میں داخل ہونا بس صدق قدم اختیار کر لی ہے غافل نہیں ہوں گا۔ آج جو آسمان سے جماعت پر قدس کی روح اتر رہی ہے اور پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس بات سے غافل نہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ساری زندگی دکھ محسوس کیا ہے، ساری زندگی اپنی جان فدا کی ہے اس راہ پر، اور اس عہد پر آخری دم تک قائم رہے کہ میں غافل نہیں رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا رہوں گا، جو کچھ میرے من میں ہے میں کرتا رہوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں پاک و صاف نہ کر لوں۔ اور یہ جو خدا کے پاک وجودوں کی دعائیں ہیں، یہ ان کی زندگی تک نہیں رہتی، ان کے بعد ان کے زمانے میں ممتد ہو جایا کرتی ہیں۔ بس جتنے بھی فیض آج نازل ہوں یا کل نازل ہوں گے، ان کا گہرا تعلق اس امام برحق سے ہے جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول دعاؤں نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کو امام مہدی کی خوشخبری دی، جس کے 2 نشان آج سے 100 سال پہلے دکھائے گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں جو غفلت سے ان باتوں کو چھوڑ دوں، مگر جنہوں نے اس سلسلہ میں داخل ہونا بس صدق قدم اختیار کر لیا ہے، میری دعائیں ان کے کام آئیں گی۔ اب یہ بھی مضمون ایسا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا عظیم نشان ہے۔ یوں لگتا ہے یہ شمع پکڑی ہوئی ہیں اپنے حق میں گواہی دینے والی۔ انسان صمیم قلب کہا کرتا ہے عموماً کہ جنہوں نے صمیم قلب سے مجھے اختیار کر لیا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صدق قدم سے اختیار کیا ہے۔ اب صدق قدم کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری دو خدا تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، کہ ان کے لیے قدم صدق ہے ان کے رب کے نزدیک۔ اَنَّ لَهُمْ نے یہ بتایا ہے کہ اس لیے خدا کو وہ پیارے ہیں کہ وہ قدم صدق رکھتے ہیں، صرف ایمان کی وجہ سے نہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو خدا کی طرف سے خوشخبری اس لیے ہے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، اس کا یہ مطلب ہی بن رہا ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالی ایمان کی وجہ سے نہیں، خدا کو جو ان کی ادا پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لے آئے اور پھر قدم صدق اختیار کیا۔ قدم صدق میں ایمان کا پس منظر بھی شامل ہے، اور بے ڈولے بغیر لغزش کھائے صداقت کی راہوں پر مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کا تعلق ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو یہ ہوں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور انہی کی تمنا میرے دل میں ہے کہ
اللہ مجھے ویسے لوگ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں داخل ہونا بس صدق کے قدم اختیار کر لیا ہے، ان کے لیے دعاؤں سے غافل نہیں ہوں گا بلکہ ان کی زندگی کے لیے موت تک دریغ نہیں کروں گا، اور ان کے لیے خدا تعالیٰ سے وہ روحانی طاقت چاہوں گا جس کا اثر برقی مادے کی طرح ان کے تمام وجود میں دوڑ جائے۔ وہ نور جو محمد رسول اللہ کی ذات میں چمکا تھا، وہ دوسرے گھروں میں بھی منتقل ہونا تھا، جو ہوا، اور خدا نے قرآن میں اس کی گواہی دی۔ وہی زبان، وہی آسمانی زبان ہے جو مسیح موعود علیہ السلام استعمال فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں برقی روؤں کی طرح یہ میری روحانی طاقتیں ان تمام وجودوں میں دوڑنے لگیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے لیے جو داخلی سلسلہ ہو کر صبر سے منتظر رہیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ بس صبر سے ان راہوں پر قدم مارتے رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کو جو صدق دل سے اور صدق قدم کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ہم وہ جماعت بن جائیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس پاک تصور میں دیکھی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو پھر سب وارے میں آ رہے ہیں، پھر سب میدان جیتے گئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر